محترم المقام علماء کرام، اس وقت جو صورتحال ہے جس سے ہمارا ملک دوچار ہے اور جو حالات اور سروے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو آپ حضرات اور ہم سب مدرسے کی لائن سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور دینا بھی چاہیے اور ضروری بھی ہے۔ اگر ہمارے علماء نہیں ہوں گے تو پھر ہماری مساجد کو کون سنبھالے گا، اور ہماری مساجد کو ائمہ کہاں سے فراہم ہوں گے، اور ہمارے مدارس کو مدرسین کہاں سے ملیں گے۔ یہ خدمات سب سر آنکھوں پر، لیکن میں آپ تمام حضرات کی توجہ چند باتوں کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2005 میں جب سچر کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی تھی تو یہ کہا تھا کہ ہمارے صرف 4% بچے مدرسوں میں جاتے ہیں اور 96% بچے ہمارے اسکولس میں ہیں۔ اس کے بعد جمعیت علماء ہند نے سروے کروایا، مولانا محمود مدنی صاحب نے ایک ٹی وی چینل پہ تمام، جس میں مختار عباس نقوی وغیرہ تمام حضرات بیٹھے ہوئے تھے، یہ سروے پیش کرا کہ ہمارے 2.5% بچے مدرسوں میں جاتے ہیں اور 97.5% بچے ہمارے اسکولس میں ہیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے بیٹے ہیں مفتی عمر عابدین صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ 99 بچے ہمارے اسکولس میں ہیں اور 0 بچے ہمارے مدرسوں میں ہیں۔ جب ہم حالات کا رونا روتے ہیں اور اخلاقی خرابیوں کو گنواتے ہیں تو ہم بحیثیت علماء یہ بھی سوچیں کہ ہم نے اس لائن سے کتنی محنت کری اور کتنا کام کرا۔ آپ جیسے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے ہیں، جیسا فرمان صاحب کا میسیج مجھے کسی نے فارورڈ کیا تھا کہ 12 اضلاع سے تقریباً نمائندے یہاں پر موجود ہوں گے، تو ہم لوگ یہاں سے یہ بھی ایک عہد لے کر جائیں اور ایک اپنے ساتھ یہ زیادہ سفر لے کے جائیں کہ ہم اپنے اپنے ضلع میں کم سے کم ایک انگلش میڈیم اسکول ضرور قائم کریں گے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ہندی میڈیم اسکولز جو ہیں نا، ان کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ آج غریب سے غریب آدمی اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں پڑھانا چاہتا ہے اور جو مستقبل ہے وہ انگلش میڈیم کا ہے، نہ کہ ہندی میڈیم کا۔ 2019 کا جو رزلٹ آیا یو پی ایس سی کا، اس میں تقریباً 867 لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں جو آئی پی ایس بنے ہیں۔ ان میں سے صرف 18 کینڈیڈیٹس ہیں جو ہندی میڈیم کے تھے، باقی سب انگلش میڈیم کے تھے۔ انگلش لکھنا، اس میں آئی پی ایس کا جو ایگزام ہوتا ہے وہ اس میں لکھنے کا کھیل ہے سارا۔ تو آپ یہاں پہ ماترائیں لگائیں گے، چھوٹی ماترا، ای کی ماترا، او کی ماترا، اسی میں کھو جائیں گے اور انگلش کے اندر آدمی سیدھے سیدھے لکھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو جو انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں بچے، چاہے وہ نیٹ کا ایگزام دیں، چاہے وہ یو پی ایس سی کا ایگزام دیں، سلیکٹ وہی ہوتے ہیں۔ اور یہ جتنے بڑے بڑے عہدے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پالیسی میکرز ہیں، وہ سب اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہیں، اس لیے وہ ایسی پالیسیز تیار کرتے ہیں کہ انگلش میڈیم کے بچے سروائیو کر جائیں۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں ایک انگلش میڈیم اسکول ضرور قائم کریں۔ ہم صرف اگر یہ کہتے رہیں گے کہ بچوں کو RSS کے اسکولس میں مت بھیجیے، آدرش ودیا مندر میں مت بھیجیے، اور ہم اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکولس میں مت بھیجیے، مشنریز کے اسکول میں مت بھیجیے، تو اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہمیں الٹرنیٹ پیش کرنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں تو کیا؟ اگر ہمارے پاس مشنریز اسکول میں ہم بچوں کو نہیں بھیجیں تو کہاں بھیجیں حضرت؟ تو حضرت کے پاس جواب ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت نے الٹرنیٹ پہ کبھی غور ہی نہیں کرا۔ اب مسئلہ یہ آ گیا کہ ہمارے اگر ہم تو سچر کمیٹی کو مان لیتے ہیں کہ 96% بچے ہمارے اسکولس میں ہیں، تو ہم نے ان کے لیے کیا کرا؟ آج ایک داڑھی منڈا آتا ہے ہمارے مدرسوں میں اور ہمیں آرام سے رائے دے کے چلا جاتا ہے کہ حضرت ان کو ہندی بھی پڑھائیں، انگلش بھی پڑھائیں، میتھس بھی پڑھائیں، ان کو آپ، یہ صرف 4% ہے، ان پہ تو ساری چیزیں لاگو ہو رہی ہیں۔ اور جو بچے ہمارے اسکولس میں ہیں ان کے لیے کبھی یہ نہیں کہتے کہ ان کو قرآن بھی پڑھائیں، ان کو حدیث بھی پڑھائیں، ان کو دینیات بھی پڑھائیں، وہاں ان کی زبان نہیں کھلتی، لیکن مدرسوں میں آ کے ضرور آ کے لے کے جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے اپنے ضلع میں کم سے کم ایک اسکول ہمارا ضرور ہونا چاہیے جس میں ہمارے بچے اسلامی ماحول میں انگلش میڈیم کی پڑھائی کر سکیں۔
ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے MFERD، ملت فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے وہی کام لیا ہے جو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے عربی ادب کے لیے کام کیا تھا۔ قصص النبیین کی سیریز سے پہلے، القراۃ الراشدہ کی سیریز سے پہلے، یا مختارات اور منصورات کی سیریز سے پہلے جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، حضرت کا آپ مقدمہ پڑھ لیجیے گا، وقت اتنا نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے۔ حضرت نے مقدمے میں لکھا ہے کہ ان کتابوں کو تیار کرنے کی کیا وجوہات تھی اور کیوں قصص لکھی گئی۔ یہ کا یہی کام انہوں نے سائنس، میتھس، ہندی، انگلش اور اردو میں کیا، اور PG سے لے کر یعنی پلے گروپ، آج کی تاریخ میں 2.5 سال کا بچہ اسکول میں جانے لگتا ہے۔ ہمارے مدارس کے پاس 2.5 سال کے بچوں کو پڑھانے کا کوئی نظم نہیں ہے، اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ 2.5 سال کا بچہ اسکول میں جاتا ہے، 2.5 سال کے بچے کو پلے گروپ میں بٹھایا جاتا ہے، 2.5 سال سے اس کی جو چیزیں وہ وہاں پہ دیکھے گا وہی اس کے اندر ذہن میں بیٹھتی چلی جائیں گی۔ ماہرین تعلیم کا کہنا یہ ہے کہ 3 سال سے لے کے 13 سال کی عمر میں جو بچے کو سکھا دیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے وہ کنکش فی الحجر ہو جاتا ہے۔ اس کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے عمر کو انہوں نے PG سے لے کے 5th کلاس تک کا نصاب تیار کیا ہے۔ اس نصاب کو آپ تمام حضرات علماء کرام اس کی ایک کاپی منگائیں، جو مختلف اضلاع سے آئے ہیں اس کا مطالعہ کریں، خود اس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ہم اس کے ذریعے کتنی بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ 5th کا جہاں تک مسئلہ ہے، کیونکہ راجستھان میں 5th جو ہے وہ بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے، اس لیے ہمیں وہاں پہ NCERT کی بکس پڑھانا پڑے گی۔ گورنمنٹ کا نظام ہے، گورنمنٹ کا ایگزام بچے وہ نہیں دے سکتے MFERD کی کتابوں کو پڑھ کے 5th کی، اس لیے 5th میں تو ہمیں وہی کتابیں پڑھانا ہے، لیکن PG سے لے کے 4th تک ہم اپنا نصاب پڑھا سکتے ہیں۔ ایک اور بات جس کی طرف آپ کو توجہ دلانا ہے، سنسد میں یہ منظور ہو چکا ہے، نیب کو منظوری مل چکی ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی یا نیشنل ایجوکیشن پالیسی۔ نیب جو ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی وہ لاگو ہونا ہی ہے۔ یہ 2024 کا انتظار کر رہے ہیں کہ 2024 کا الیکشن ہو اور ہم جو ہے اس کو لاگو کریں۔ اس کے مطابق کتابیں تیار ہونے لگی ہیں اور ان کتابوں میں پورا اس کا جو ہے نصاب کو بدلا جا رہا ہے، حقائق کو بدلا جا رہا ہے۔ خاص طور پر جو ہندی لینگویجز کی کتابیں اور جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان کو بالکل انہوں نے بدل کے رکھ دیا اور اس پہ مستقل کام چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کے تعلق سے بے فکر ہیں، اس پہ ہمارے مولانا خالد بیگ صاحب ندوی ہیں اور پورا MS کا ادارہ ہے حیدرآباد میں، یہ سب نیب پر کام کر رہے ہیں، اس کے نیگیٹو پوائنٹس پر بھی اور اس کے پازیٹیو پوائنٹس پہ بھی، کہ کس طرح سے اس کے نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں اور اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم بھی قوم میں ایک چھوٹا سا ادارہ چلاتے ہیں جس کا نام مرکز الامین الاسلام بنات ہے۔ 7 مارچ 2020 کو ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ یہاں پر جو نظام چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر انگلش میڈیم اسکول بھی چلائیں گے۔ کچھ کم اور تنگ ذہن لوگوں نے یہ سمجھا کہ مولانا نے مدرسے ہی بند کر دیا، تو مقصد صرف اتنا تھا کہ جو ہمارے یہاں 1 سے 8ویں تک کا ہندی میڈیم میں نظام چل رہا تھا اس کو چینج کر کے ہم نے انگلش میڈیم کر دیا۔ مدرسوں میں مسئلہ کیا ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہمارے کان میں پڑ جائے پھر ہم تو فری ہیں، اس کو پھیلانے میں ماشاءاللہ بغیر کسی تحقیق کے اوپر سے نیچے تک ہمارے تمام اکابرین اس میں لگ جاتے، ارے صاحب جو ہو گیا وہ ہو گیا، تو شیطان ان کو خوب راستے دکھا دیتا ہے۔ خیر اس کے بعد کووڈ لگ گیا اور کووڈ کے اندر مدرسے بند ہو گئے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے، حضرت مولانا شعیب صاحب ہمارے یہاں آئے تھے، عادل میاں کو معلوم ہے، ایک پروگرام میں، تو مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا لکھنؤ مدرسوں کی منڈی ہے، وہاں کا حال یہ ہے کہ جہاں 300 بچے آیا کرتے تھے وہاں پہ 30 بچے 40 بچے آ رہے۔ جامع ہدایت میں دیکھ لیجیے اس سال کتنے داخلے ہوئے ہیں۔ ہم نے جب بچیوں کو فون کرا، ابھی بیچ میں گہلوت صاحب نے اجازت دی تھی مدرسہ کھولنے کی، ستمبر میں شاید 2021 میں، بچیوں نے کہا ایک بار نہیں 3 بار ایک بچی گھر پہ فون ہوئے کہ جو بچیاں اسکول میں پڑھ رہی تھیں انہوں نے کہا ہم نے اسکولوں میں اپنے علاقے میں داخلے لیا، وہاں کے کیا کریں گے۔ جو بچیاں عالمیت کر رہی تھیں انہوں نے کہا کہ ہم نے عالمیت چھوڑ دی، ہم نے کسی میں 10ویں میں چلے گئے، کسی میں 11ویں میں چلے گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے مدارس کے سامنے کہ اس کو آپ کو اثر نو واپس اسٹیبلش کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کے وہ ساری چیزیں وجود میں آئیں گی۔ سب سے بڑا کووڈ سے نقصان ہوا ہے تو ہمارے مدارس کو ہوا، تو اس کے تعلق سے آپ سے جو بات عرض کرنا تھی انگلش میڈیم اسکولس کے تعلق سے کہ MFERD کا نصاب ہے،
اس کے علاوہ مولانا الیاس بھٹکلی صاحب نے ایک نصاب تیار کیا ہے. خالد بیگ صاحب کا ایک ماڈل ہمارے سامنے ہے. جس کو چاہیں ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس تعلق سے ہم ضرور فکر کریں اور کوشش کریں اور اپنے علاقے کے لوگوں کو توجہ دلائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں نیک ہدایت دے اور ہم سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے کام لے لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.